اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بولے، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری عورت باندھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، مولا رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے۔ رمزن کے معنی اشارہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو خوب یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو شام اور صبح۔ یعنی تم لوگوں سے دنیاوی کلام تو 3 دن تک نہیں کر سکو گے مگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ اپنے رب کا خوب ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ لہذا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر درس اول میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فرزند کی خواہش سنت انبیاء کرام ہے، خصوصاً جب دین کی خدمت کی نیت سے فرزند کی خواہش ہو۔ قرآن کریم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور ایک مقام پر فرمایا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا۔ معلوم ہوا کہ نیک بیٹا ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ زندگی اور قبر و حشر میں وہ کام آتا ہے۔ لہذا نیک بیٹے کی خواہش کرنا، نیک بیٹے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرنا، یہ حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ الہی تو مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ دوسری بات ہمیں ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام بارگاہ الہی میں بڑی عزت والے ہیں کہ ان سے آنے سے پہلے ان کی آمد کی خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو خبر دے دی گئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر پہلے ہی سے دنیا میں پھیل چکی تھی۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خبر، ان کی پیدائش کی علامتیں وغیرہ پہلے ہی سے ظاہر کر دی گئیں۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی شہرت تمام جہان میں پہلے ہی سے ہو چکی تھی۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا یہ سنت انبیاء کرام ہے۔ دیکھو، ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہیں اللہ نے بھی حکم دیا کہ تم میرا بہت ذکر کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور صبح و شام تسبیح پڑھو۔ لہذا اب بھی ولادت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار میں بدنی یا مالی عبادت کرنا، اللہ کے ذکر کی مجلس قائم کرنا، یعنی محفل میلاد شریف، یہ جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ خاموشی 3 روز
چند طرح معجزہ ہے۔ اولاً یہ کہ آپ تسبیح و ذکر پر قادر ہیں اور لوگوں سے کلام نہیں کر سکے، یہ بھی معجزہ ہے۔ دوسری یہ کہ سارے اعضاء خصوصاً زبان شریف صحیح و سلامت رہی اور پھر بات کرنے پر قدرت نہیں رہی، کتنے بڑی اعجازی شان ہے۔ تیسری یہ کہ آپ کو پہلے ہی سے خبر دی گئی کہ تمہاری بیوی کے حاملہ ہونے کی یہ علامت ہے، پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ تمام ایک معجزہ نہیں بلکہ معجزات ہیں۔ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبح اور شام تسبیح پڑھنا یہ سنت انبیاء کرام ہے، چونکہ ان اوقات میں یعنی صبح و شام میں عالم کی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ دن جاتا ہے اور رات آتی ہے، یا رات جاتی ہے دن آتا ہے۔ اس تبدیلی پر تبدیل کرنے والے پروردگار کا ذکر کرنا یہ بہتر ہے۔ ذکر قلبی کے ساتھ ذکر زبانی بھی ضروری ہے، کیونکہ وذکر ربک میں بظاہر زبانی مراد ہے۔ اگر صرف ذکر قلبی مراد ہوتا تو لوگوں سے کلام نہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عالم کے حالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، ہم مولا کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں کہ الہی اس تبدیلی پر تو ہی قادر ہے، یہ تبدیلیاں کرنے والا تو ہی ہے۔ اے مولا کریم تو ہمارے حالات کو بھی تبدیل کر دے، کیونکہ تو جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا عزیزوں، قرآن عظیم کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ اس کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے سارے رشد و ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔